السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب، وائس چانسلر ہیں اسلامیہ یونیورسٹی کے، اور ہم ان سے بات کریں گے اور آپ کو سنائیں گے کہ کس طرح سے وہ اس مقام تک پہنچے اور کیا اسٹرگل کی، اور دوسرے جو اسٹوڈنٹس جو اسٹرگل کر رہے ہیں اپنی سکسیس حاصل کرنے کے لیے تو ان کو کیا پیغام دیں گے اور کس طرح سے ان کو کام کرنا چاہیے اور اپنی اسٹڈیز اور اپنی جو روزمرہ کے کام ہیں ان میں کس طرح سے انٹرسٹ لینا چاہیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو ہم یہ بتاتے رہتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے نظام کو چلا رہے ہیں، جو اس بڑے سیٹوں پر بیٹھے ہیں، تو ہم ان کو بتا سکیں کہ ان کا روٹین ورک کس طرح سے ہے، وہ کس طرح سے ان بڑے اداروں کو چلا رہے ہیں۔ بہت مشکل ہوتا گا؟ جی ڈیفینیٹلی یہ ایک چیلنج ہوتا ہے، اس کو لائٹلی نہیں لیا جا سکتا، لیکن اس میں کامیابی کے لیے جو میں نے دیکھا ہے کہ کیا چیز کام کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیم ورک، ٹیم بلڈنگ، ٹیم ورک۔ آپ کے جتنے کولیگز ہیں ان کو آپ رسپیکٹ دیں، ان کو آپ اپرچونٹی دیں، ان کو آپ ٹرسٹ کریں، ان کو آپ اسائن کریں، ان کی اسٹرینگس آپ آبزرو کریں، اور ان اسٹرینگس کے مطابق جو ایک فنومینا ہوتا ہے دنیا میں کہلاتا ہے سینرجی۔ سینرجی کا یہ مطلب ہے کہ ایک اور ایک مل کے 11 بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ضروری نہیں کہ ایک اور ایک 2 ہوں۔ تو سینرجی جو ہوتی ہے، جن انسٹیٹیوشنس کے اندر، جن آرگنائزیشن میں سینرجی آتی ہے تو وہ پھر پروگریس کرتے ہیں بائی لیپس اینڈ باؤنڈس۔ تو اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور چونکہ ایک ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے، ایک یونیورسٹی ہے جہاں ٹیچنگ بھی ہوتی ہے ہائی کوالٹی، جہاں ریسرچ بھی ہوتی ہے، اور پھر اس کا اپنی کمیونٹی پہ، اپنی سوسائٹی پہ لانگ ٹرم امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو اسلامیہ یونیورسٹی کی فیکلٹی بہت اچھی ہے، مختلف ایریاز آف اسٹرینتھ میں ان کی ریسرچ ہے، وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں میرا رول ایز وائس چانسلر یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اور فیکلٹی کو جو ان کا فل پوٹینشیل ہے اس کو ریئلائز کرنے کے لیے ایک انیبلر بنوں، یہ دیکھوں کہ ریسورسز کہاں پہ چاہیے، کہاں پہ ان کو ڈیفیکلٹی یا تکلیف ہو رہی ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے میں اسٹیپس لوں، ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کی جائے، اور پھر آگے کام انہوں نے کرنا ہے یونیورسٹی کا۔ بالکل سر، جس طرح سے نہ صرف پنجاب سے بلکہ پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹس یہاں پہ آتے ہیں، اور اس طرح سے اس کا جو اسٹاف ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، ٹیچرز بہت زیادہ ہیں، تو آپ کے لیے ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنا، کس کانٹیکٹس کرنا کیسے مشکل ہوتا ہے، اور یا پھر آپ جیسے کہ ڈپارٹمنٹس کے جو چیئرمینس ہیں ان کے ساتھ ہی جو کوآرڈینیشن رہتا ہے، باقی ٹیچرز کے ساتھ کس طرح سے آپ کوآرڈینیشن کرتے ہیں؟ دیکھیں دنیا میں آرگنائزیشنل زیادہ تر تو ہائرارکیکل ہی ہوتی ہیں، اور جتنی بڑی ہوتی ہے اس میں اس ہائرارکی کی ضرورت اسی لیے پڑتی ہے کہ ایک انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ سب سے رابطے میں رہے، لیکن اس میں ضروری یہ ہے کہ بینگ وائس چانسلر جو ہمارے پرنسپل آفیسرز ہیں، جو ہمارے ڈینز اور چیئر پرسنز، ان کے ساتھ کوآرڈینیشن اور اچھی کمیونیکیشن وہ لازمی ہے، اور پھر چونکہ پالیسیز جو ہیں وہ ہم مل بیٹھ کے بناتے ہیں، جو ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں ان کو مل کے انالائز کرتے ہیں، تو سب کے جو اچھے سجیشنز آ جاتے ہیں، تو جب ہماری جو پالیسی فریم ورک امپلیمنٹ ہوتا ہے اس میں سب اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ڈیفینیٹلی ہمارا الیکٹرانک میل، واٹس ایپ، SMS، ان ذرائع سے، اور پھر پرائم منسٹر پورٹل اس کے علاوہ بھی ہے، لیکن ہر ذریعے سے وی آر اوپن فار انپٹس آتی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی، فیکلٹی بھی ڈائریکٹلی بھی رابطہ کر لیتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ایک پکچر آ جاتی ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہوگا کہ میں جو ایک ڈسپلن ہے اس کو بریک کروں اور زیادہ ٹیچرز سے یا سب آرڈینیٹ سے انٹریکشن شروع کر دوں جبکہ ان کے ہیڈز موجود ہیں۔ لیکن اگر پرابلم آ جاتی ہے تو پھر ان کو انگیج کر کے ہمیں پرابلم کو سالو کرنا ہوتا ہے۔ بالکل سر، جس طرح سے لاک ڈاؤن ہوا، پوری دنیا کے حالات اس طرح سے گیا کہ ان کا پورا سسٹم جو ہے وہ لاک ہو کے رہ گیا، اور باقی جو ادارے ہیں وہ ابھی سوچ رہے تھے کہ ہم نے کس طرح سے اس کو چلانا ہے اور کیا کرنا ہے، اور جہاں سے اسلامیہ یونیورسٹی سے یہ خبر آتی ہے کہ یہاں پہ آن لائن کلاسز شروع ہو گئی، اور سب سے پہلے آپ نے یہاں سے شروع کی، اور اسٹوڈنٹس کو بھی لگا کہ ہمارا جو یہ سال ہے یہ ضائع نہیں ہوگا، ہماری اسٹڈیز بھی جاری رہیں گی اور دنیا کے باقی جو معاملات ہیں وہ بھی جاری رہیں گے۔ یہ سر آپ نے کس طرح سے فیصلہ کیا؟ اپنے جو اور کولیگز ہیں ان سے مشاورت سے کیا، یا آپ کا ہی فیصلہ تھا؟ دیکھیں میں اس کا جو سہرا ہے نا، یہ ہماری جو فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس ہیں ان کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے ایک لبیک کہا، وہ پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے اس کو ویلکم کیا، اور جو ڈسیڈنٹ وائسز تھیں ان کے بھی جینوئن کنسرنس تھے،
اور ہمیشہ جو فیڈ بیک ہوتا ہے وہ چیزوں کو امپروو کرتا ہے, اسٹیبلٹی لے کے آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ زیادہ جاتا ہے ہمارے فیکلٹی کو, ہمارے اسٹوڈنٹس کو, کہ جس طرح ایک ہم چاہتے تھے کہ وہ اس چینج کو اڈاپٹ کریں, انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا. ڈیفینیٹلی یہ ایک جرنی ہے, ہم اس جرنی پہ ٹریول کر رہے ہیں. ہم اس پہ کچھ عرصے کے بعد ایکسلنس کے لیول پہ بھی پہنچیں گے, اور ہم اپنے جو چیلنجز اور ڈیفیکلٹیز آئیڈینٹیفائی کر کے اس میں اوور کم کریں گے. دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. لیکن یہ ہے کہ اب ہم ایک رستے پہ جا رہے ہیں, مشترکہ طور پہ یہ ایک ٹیم ورک ہے, اور میں اس میں کریڈٹ اسٹوڈنٹس کو بھی دوں گا کہ انہوں نے اس چینج کو ایکسیپٹ کیا ان ڈیفیکلٹ ٹائمز میں, اور یہ زندگی میں ان کو ڈویڈنڈز ملیں گے, کیونکہ آگے زندگی کے چیلنجز بھی اسی طرح آئیں گے, ان کے سامنے مشکلات آئیں گی اور ان کو فیس کرنا ہوگا. بالکل, جب چیلنجز آتے ہیں تو بندہ ایک ریڈی ہوتا ہے آگے اور چیلنجز سے نپٹنے کے لیے. تو یہاں پہ میں ایک اور بات کروں گا کہ سر جیسے کہ آپ اسٹوڈنٹ تھے, اسٹوڈنٹس لائف میں آپ نے سوچا ہوگا کہ میں فیوچر میں نے کون سا ڈپارٹمنٹ, کون سی فیلڈ میں نے جانا ہے اور کیا کرنا ہے. تو کچھ ایسے ڈریمز ہوتے ہیں, اور دوسری طرف ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے گا یا صرف پروفیسر ہی بنے گا. تو ایسا آپ کے لیے کیا تھا کہ آپ خود جو بننا چاہتے تھے وہی بنے, یا پیرنٹ کی جو رائے تھی اس کے اوپر عمل کرنا پڑا؟ ہاں, یہ بہت آپ کا سوال ہے میں, اور بہت ہی جسے کہتے ہیں یہ ایک پرسنل ہر انسان کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو جو چیز ایک آدمی کے لیے ہوتی ضروری نہیں کہ وہ سب کے لیے ویسے. سر ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں آپ سے, لیکن ہمارے جو ویورز ہیں ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے پیرنٹس کی خواہشات کو بھی لے کے چلنا ہے, اور ہم نے سکسیزفل ہونا ہے تو ہمیں کن جو فیصلے ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے. بالکل. تو چونکہ میرا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے, اس میں میں اپنے ٹیچرز سے ہمیشہ انسپائرڈ رہا. جب اسکول میں بھی پڑھتا تھا, ایک کیڈٹ کالج تھا, کیڈٹ کالج پٹارو, تو بہت ہی پیار کرنے والے اساتذہ تھے, اور جن کے ساتھ جو وہ انکریجمنٹ دیتے تھے, اپریسیشن دیتے تھے, تو وہ بہت موٹیویٹنگ تھی. پھر میں نے 8 سال یونائٹڈ اسٹیٹس میں پڑھا, بیچلرز کیا, پہلے وہاں پہ ماسٹرز کیا, اور وہاں پہ یونیورسٹی کی جو فیکلٹی ہے معاشرے میں وہ بہت ہی ان کو عزت دی جاتی ہے, اور وہ بہت ہی کوالیفائڈ سمجھے جاتے ہیں. وہ سمجھے جاتے ہیں کہ جینیس لوگ ہیں جو یونیورسٹی کے ٹیچرز ہیں. تو 8 سال جو میں نے وہاں پڑھا, تو اس دوران بھی میں ان سے بہت انسپائر ہوتا رہا. وہ اپنے فیلڈز کے ایکسپرٹ ہوتے تھے, ان میں اکثریت جو تھی ان کے اندر جسے کہتے ہیں کہ بہت سادگی ہوتی تھی, غرور اور تکبر کم ہوتا تھا, وہ محنت کرتے تھے, تو وہ ہمارے لیے رول ماڈل تھے. تو میرے دل میں بھی یہی تھا کہ میں اکیڈیمیا جوائن کروں. لیکن یو ایس میں اکیڈیمیا آپ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ہی جوائن کر سکتے ہیں. دوسرا یہ تھا کہ میں 8 سال یو ایس میں, پہلے میں نے بیچلرز کیا, پھر ماسٹرز کیا, تو میں پاکستان آنا چاہتا تھا. تو میں پاکستان آ گیا, تو یہاں اکیڈیمیا ایم فل کرنے کے بعد جوائن کر سکتا تھا. وہ میں نے جوائن کیا. میرا پرائمری جو کیریئر ہے وہ اکیڈیمیا میں ہی ہے پچھلے 25 سال کا. لیکن ڈیفینیٹلی جو آپ نے بات کی کہ والدین جو ہیں وہ چونکہ میری یو ایس کی ایجوکیشن تھی, تو وہ یہ سمجھتے تھے, یہ چاہتے تھے ایک تو کہ باہر ہی کہیں پہ دنیا میں رہے اور وہاں پہ ارن کرے. دوسرا اگر پاکستان بھی آیا ہے تو بہت ہی کوئی ہائی فائی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرے, یونیورسٹی ٹیچر نہ بنے. لیکن چونکہ یہ میرا پیشن تھا, انہوں نے ایونچولی اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اور اس زمانے میں جب میں نے جوائن انیشلی کیا تھا, ہمارے معاشرے میں ٹیچرز کی ویلیو چینج ہوتی رہتی ہے. یعنی بہت بسا اوقات یعنی تقریروں کی حد تک تو بہت اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے ٹیچرز کو, لیکن پریکٹیکلی سوسائٹی میں ویری کرتا ہے. کچھ جگہوں پہ ٹیچرز کو, جیسے ایک سینگ ہے, یہ ایک بڑا مشہور ناول ہے, میرے خیال سے جارج برنارڈ شاء کا ایک ناول ہے, اس میں ایک سینگ ہے, those who can do, those who can't teach. یعنی برٹش سوسائٹی میں بھی, وکٹورین سوسائٹی میں بھی, جب وہ پوری دنیا پہ حکومت کر رہے تھے, جب کہا جاتا ہے the sun never sets on the British Empire, ان کے معاشرے میں بھی یہ تھا کہ ٹیچر تو وہی بنتا ہے جو کچھ کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے, لیکن میرا نظریہ ایسا نہیں ہے. میرا نظریہ یہ ہے, جو ایک اور بات ہے, ایک یہ اسٹیٹمنٹ تھی those who can do, those who can't teach. ایک نظریہ یہ تھا teaching is the profession which gives rise to all other professions. یعنی ٹیچر وہ ہے جو کوئی بھی چیز بنا سکتا ہے. یعنی اگر مجھے ڈاکٹر بنانا ہے تو وہ بھی ٹیچر نے ڈاکٹر بنانا ہے, اگر انجینئر بنانا ہے وہ بھی ٹیچر نے بنانا ہے. یعنی یہ وہ پروفیشن ہے جس کی اتنی طاقت ہے کہ جو چیز آپ بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں. تو میں اس اسکول آف تھاٹ میں ہوں. تو لیکن اس کے لیے جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں محنت کرنی پڑتی ہے,
استاد کو اپنے پرٹیکولر سبجیکٹ میں بھی ایکسپرٹ ہونا پڑتا ہے، لیکن جو ایک اچھا ٹیچر ہوتا ہے عام طور پہ وہ ایکسپیرینس بھی حاصل کرتا ہے، جو بھی اس کا سبجیکٹ ہے اس سے ریلیٹڈ پریکٹیکل نو ہاؤ، اور اسٹوڈنٹس کو جب وہ سمجھاتا ہے تو وہ پریکٹیکل ایگزامپلس کے ساتھ سمجھاتا ہے، اور وہ ان کو مختلف جو آئیڈیاز ہیں جو اسٹوڈنٹ کے جو کتاب میں پڑھتا ہے ان کی اپلیکیشن اور لمیٹیشن بتاتا ہے کہ یہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے، کہاں پہ یہ صحیح نہیں ہوتا. کوئی بھی چیز ہم پڑھتے ہیں کچھ سچویشن ہوتی ہے اس میں وہ 100% ٹرو ہوتی ہے، اپلیکیبل ہوتی ہے، کچھ سچویشن میں وہ اپلیکیبل نہیں ہوتی. تو یہ جو صلاحیت ہے یہ تبھی استاد دے سکتا ہے جب اس نے اپنے علم کو بھی پرکھا ہوا ہو، یعنی اس کا علم صرف کتابی نہ ہو بلکہ وہ اس کو پرکھ چکا ہو. تو وہ علم کا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس کی تلاش میں ہمیشہ رہتا ہوں کہ کس طرح میں اپنے علم کو پرکھ سکتا ہوں. اور اپنے اب ظاہری بات ہے وائس چانسلر ہوتے ہوئے کورس پڑھانا ممکن نہیں رہتا، لیکن پھر جو فیکلٹی ایڈمنسٹریشن میں آتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے راہ ہموار کریں کہ دوسرے بھی اپنے پوٹینشیل کو ریئلائز کر سکیں. تو میں کچھ عرصے سے یہ ہے کہ انڈیویجول کورسز پڑھانے پہ میرا زور نہیں ہے، میرا زور اس پہ ہے کہ دیگر اساتذہ کس طرح اچھے اساتذہ بن سکیں، کیا ان کو چیزیں ہم دیں، چاہے وہ انوائرمنٹ ایسی دیں، چاہے ہم ان کو ٹریننگ دیں، فیسلٹیز دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا سفر اس طرح کا، میرا بہت زیادہ پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، میں نے کمپنی بھی بنائی ہے، پروجیکٹس بھی کیے ہیں، اور اس کی نیت ہمیشہ یہی تھی کہ اس علم کو پرکھا جائے جو میں کتاب میں پڑھتا ہوں تو اس کو میں پریکٹیکلی کر کے دیکھوں کہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل، جب آپ میں صلاحیت ہوگی ڈلیور کرنے کی اور اس کو آپ کا نالج زیادہ ہوگا تو مزید ٹیچرز کے اسیسمنٹ آپ کر سکتے ہیں اور ان کو صحیح راستے پر اس کو چلا سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی سر ایک اور بات یہ کروں گا کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آپ ٹیچر بننا چاہتے تھے اور آپ بنے اور آپ اس لیول تک پہنچے، تو اس میں بہت ساری ایسی مشکلات بھی آئی ہوں گی، کہیں پہ آپ کو حوصلہ ہار گئے ہوں گے، آپ نے سوچا ہوگا کہ نہیں یہ میرے لیے مشکل ہے، تو پھر کیا وجہ تھی کہ وہ پھر آپ یہ کرتے رہے. لیکن جب کوئی اسٹوڈنٹس کسی بھی ورک کو کسی بھی ٹارگیٹ اپنا سیٹ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ گول کرنا ہے، تو جب اس کو مشکلات ہوتی ہیں تو وہ پھر وہاں پہ وہ اپنے آپ کو اسٹیبل نہیں رکھ پاتا اور کسی اور دوسرے فیلڈ کی طرف چلا جاتا ہے. تو ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ہاں، یہ بہت اہم فنامنا ہے اور کامیابی کے لیے تو ضروری ہے پرسیویرنس، کہ آپ ڈٹے رہیں اپنے مقصد کے لیے. اس میں عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ کچھ نظریہ رکھتے ہیں اور اس نظریے کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، یعنی آئیڈیولوگز ہوتے ہیں، آئیڈیالوجی کے پیچھے ہوتے ہیں، تو اپوزیشن عام طور پہ ان کو اسٹرینتھن ہی کرتا ہے. اگر ان کے اس میں اپوزیشن ختم ہو جائے تو وہ شاید زیادہ آسانی سے گیو اپ کر دیں. کیونکہ میں اپنے آپ کو کوئی مختلف اتنا نہیں سمجھتا، کیونکہ ایک سوشل ورکر تھیں، آج سے کوئی 25 سال پہلے کی بات ہے، وہ کراچی میں کسی غریب آبادی میں یہ یتیم بچوں کے لیے کوئی اسکول چلاتی تھی. تو انہوں نے ایک دفعہ ایک بات کہی تھی، میرا ان سے 2-3 دفعہ انٹریکشن ہوا، ان کو کوئی کمپیوٹر میں ہیلپ چاہیے تھی تو میں ہیلپ کرنے گیا ان کے اسکول. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ تحریکیں وہ کامیاب ہوتی ہیں جن کو مخالفت ملتی ہے، کسی چیز کو جتنی زیادہ مخالفت ملتی ہے وہ اتنا زیادہ کامیاب ہوتا ہے. تو میں اسی آئیڈیا پہ پریشان رہتا ہوں کہ کون سی بڑی مشکل آنے والی ہے، کیونکہ ایک دوسرا کانسیپٹ ہے زندگی میں امریکن یا ویسٹرن سوسائٹی میں، وہ اس کو کہتے ہیں مڈ لائف کرائسس. تو مڈ لائف یہی ہوتی ہے کہ 35 یا 40 سے لے کے 50، تو ابھی تک 50 نہیں پہنچا میں، تو میں پچھلے 10 سال سے پریشان ہوں کہ ہر دفعہ کوئی نئی مشکل آتی تو میں کہتا ہوں یہ ہے وہ جو مڈ لائف کرائسس. لیکن جب وہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے گزر جاتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ نہیں یہ تو نہیں تھی، اس کے بعد کوئی اور بڑی والی آنے والی. آپ اپنے آپ کو اس کے لیے اور اس سے بڑی کوئی کرائسس کے لیے تیار کر لیتے ہیں. تو 2 ہیں، ایک انفرادی طور پہ تو یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ ڈر لگتا ہے کہ اللہ کسی ایسی پریشانی میں نہ ڈالے کہ ہم اس کو ہینڈل نہ کر سکیں. لیکن دوسرا یہی ہے کہ اصل کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو مخالفت اور مشکلات ملتی ہیں، اور جس کو نہیں ملتی وہ پھر نہیں کامیاب ہوتا. وہ اس کا وہ جو میکینزم ہے نا وہ ٹریگر نہیں ہوتا ایکسلنس والا. جب مشکلات آتی ہیں تو انسان کی ساری فیکلٹیز اور اس کے اندر کے جذبات ان کو حل کرنے کے لیے، اس کو اوور کم کرنے کے لیے جو بیسٹ وہ ہیں پوٹینشیل اس کا سامنے آتا ہے. بالکل سر،
جو بھی ہے کام آپ نے کوئی کسی نے کوڈ سیٹ کیا ہے تو اس پر ڈٹا رہے اور مخالفت جو سامنے سے جو بھی ان کو مشکلات آ رہی ہیں تو اس کا سامنا کرے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ سر آج کے اس ٹائم میں بہت سارے لوگ جن کو یہ صحت کا جو پرابلم ہے بہت زیادہ ہو چکا ہے، جس طرح سے موبائلز اور ٹیکنالوجی نے جس طرح سے ہماری زندگی میں بہت زیادہ انٹرفیئر کیا ہے، اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہماری جو فزیکل ہیلتھ ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے، اور آپ ماشاءاللہ سے آپ فٹ ہیں، آپ اس پہ کیا کرتے ہیں؟ نہیں، میں اتنا فٹ نہیں ہوں جتنا مجھے ہونا چاہیے، تھوڑا ویٹ میرا زیادہ ہے اور اس کے لیے واک والی ریسیپی ٹرائی کرتا رہتا ہوں میں، لیکن ڈیفینیٹلی کامیاب اگر آپ نے ہونا ہے نا، ایک شعر بھی ہے علامہ اقبال کا کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پے کرے خاکی میں جہاں پیدا کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی سے ملتی جلتی وہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ جو ایک صحت مند اور طاقتور مومن ہے وہ اللہ کو ایک کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے۔ تو تھیم وہ یہی ہے کہ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے تو اگر فزیکلی فٹ نہیں ہے تو کیسے کنٹریبیوٹ کرے گا، ایک تو یہ بات۔ سملرلی مینٹل فٹنس، سائیکولوجیکل فٹنس، تو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل اور شعور دی ہے کہ وہ یعنی یہ واحد مخلوق ہے جو اپنے آپ کو بھی سمجھنے کی کوشش کر سکتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو سمجھے، اپنا اس طرح خیال رکھے، اپنی چیزوں کو اس طرح آرگنائز کرے کہ وہ اپنے ریکوائرمنٹس جو ایک توقعات اور ایکسپیکٹیشن ہے وہ ڈیلیور کرتا رہے، نہ یہ کہ وہ بے بس ہو جائے کہ جو اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں جس پوزیشن میں بھی وہ ہے۔ اگر وہ ایک گھر کا ارنر ہے تو اس لحاظ سے، اگر وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے اس لحاظ سے وہ اگر اس قابل نہیں رہتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح اپروچ نہیں ہے۔ انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ توقعات لوگوں کی مجھ سے کیا، کس طرح میں اپنے آپ کو ان کے لیے تیار رکھ سکتا ہوں، چاہے اس میں ہیلدی رہوں، چاہے میں لوگوں کے ساتھ اس میں انگیج رہوں جو ضرورت ہے، کیونکہ یہ انسان کا جو مقام ہے اشرف المخلوقات وہ یہی ہے، اس بیسس پہ کام کرتا ہے۔ وہ اگزامپل اس کی یہی ہے کہ دیکھیں انسان سے زیادہ طاقتور چیتا ہے، شیر ہے، اور جانور ہیں ان کے پاس بہت سارے وہ ہیں، یا وہ سنو بیئر ہے، وہ جس ٹیمپریچر میں رہتا ہے ہم نہیں رہ سکتے، لیکن سنو بیئر جو ہے وہ 10,000 سال سے وہیں کا وہیں ہے، ادھر ہی رہ رہا ہے، جبکہ انسان نے پچھلے 10,000 سال میں سمندر کی تہہ میں بھی جا کے رہنا شروع کر دیا، خلا میں بھی چلا گیا، ٹھیک ہے، وہ شدید گرمی میں بھی رہ سکتا ہے، شدید سردی میں بھی رہ سکتا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو صفات دی ہیں، اس کو جو ذہن اور کریٹیوٹی دی ہے، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی جو کریٹیوٹی اور انالیٹیکل اور تھنکنگ اپروچ ہے اس میں یہ ہے کہ ہی ہیز ٹو ٹیک کیئر آف دس باڈی، کہ یہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور جو ذمہ داریاں اس کی ہیں اس کو ان کو ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ تو یہ ایک رسپانسبل جو بھی انسان ہے اس کو ایک رسپانسبل اپروچ لینی چاہیے چیزوں میں۔ بالکل سر، بہت اچھا طرح سے آپ نے سمجھایا اس بات کو، اور آگے میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جب وہ کچھ کر نہیں سکتے، کسی بھی کام میں ناکام ہوتے ہیں تو وہ ان کے پاس ایک بات ہوتی ہے، بہانہ ہوتا ہے کہ میں فیملی کی وجہ سے ڈسٹرب ہوا، یا اپنے کسی ریلیٹیو کی وجہ سے، اس کی وجہ سے میں یہ نہیں کر سکا، وہ مجبوری میں۔ آپ اس اسٹیج پر پہنچے ہیں اور اس کے علاوہ اتنے بڑے ایک ڈپارٹمنٹ کو آپ ڈیل کرتے ہیں اور اتنا بڑا سٹاف آپ پالتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی آپ کام اپنے کرتے ہیں، اپنی صحت کا خیال بھی رکھتے ہیں، اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیتے ہیں، وہ کس طرح سے آپ مینیج کرتے ہیں؟ ہاں، اب پاکستان میں میری جگہ کوئی بھی اور ہیڈ ہوگا جو بھی اس طرح پہنچا ہوگا تو وہ بہت ایکسکیوزز لوگوں سے سنتا ہوا آتا ہے، تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ڈفرینٹ انسانوں کی صلاحیتیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اور انسان کی نیچر ہوتی ہے ایکسکیوز ڈھونڈنے کی، تو میں اس فطرت کو آپ ڈینائی تو نہیں کر سکتے، لیکن میری اس میں اپروچ یہی ہے کہ جیسے قرآن پاک میں ہے، کسی نبی کی وساطت سے اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ یا حضرت ایوب تھے یا کون سے تھے یا کوئی اور نبی تھے، انما اشکو بسی و حزنی اللہ، کہ ہم بھی بے بس بہت دفعہ فیل کرتے ہیں کہ یار کتنے بے بس ہے، نہیں کر سکتے یا پریشان ہوتے ہیں، لیکن اس کا گلہ پبلک سے یا دوسرے سے کرنے کا نہیں کوئی فائدہ میرے نزدیک۔ وہ پھر انسان اللہ تعالیٰ سے گلہ کرے یا اس سے مانگے، مدد مانگے، وہ حل ہے۔ اور دنیا میں تو یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے ایکسکیوز دینا، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سچویشن میں نہ ڈالے کہ ہم لوگوں سے ایکسکیوز کریں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ انسان حد درجے طاقتور نہیں ہے، انسان کی بھی لمیٹیشنز اور کمزوریاں ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی
میں تو ذاتی طور پہ یہ میرا ہے نظریہ کہ اللہ تعالیٰ سے آپ مانگے، اور ہمیں مانگنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسٹرینتھ دے کہ مشکلات بہت بڑی نظر آتی ہیں اور ہم اس کے مقابلے میں اپنی صلاحیتیں کم نظر آتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہی انسان مدد مانگتا ہے یا گلہ کرتا ہے اپنے اس کا. تو پبلک سے تو بالکل سر، پبلک ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ نہیں کر سکتے. یہ مقام ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اسٹرائیو کرنا چاہیے ہر ایک کو. یہ اشرف المخلوقات جو انسان ہے یہ اس کا مقام ہے، کیونکہ وہ اللہ کا نائب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا نائب کیا، تو وہ اسی سے ڈائریکٹلی گلہ یا اپنی کمزوری کا اظہار کرے، دوسرے انسانوں کے سامنے ایسی سچویشن کو کوشش کرے اوائڈ کرے، کوشش کرے کہ اس کو کبھی اس کا سامنا نہ کرنا. بالکل سر. آپ اپنی طرف سے اور اپنے فیملی آپ کی طرف سے سیٹسفائی ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے جو فیصلے کرتے ہیں، جتنا ٹائم ملتا ہے تو آپ ان کو ٹائم دے سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی اپنے ڈپارٹمنٹس کو چلا رہے ہیں، اور اپنے ادر جو بزنسز ہیں، جو آپ کے پروجیکٹس ہیں، ان کو بھی آپ ٹائم دے پاتے ہیں. ہاں، اس میں یہ ہے کہ اب میں فیملی کو زیادہ ٹائم دے رہا ہوں پچھلے کچھ سالوں سے، لیکن ہمیشہ میں پہلے یہ غلط ہی ہوگا لیکن میں اپنے جیسے کام میں پروفیشن میں اتنا انگیج تھا، اس کو کہتے ہیں ورکہولک ہونا. جیسے ایک بیماری ہے کہ بس کام سے محبت ہے، کام ہی کو زندگی. تو انفارچونیٹلی میں زیادہ میرا ٹائم، یعنی اگر میرے پروفیشنل زندگی کے 25-30 سال ہیں تو اس کا 2/3 سے زیادہ یعنی 15 سے 18 سال شروع کے میرے اسی طرح گزرے کہ میں اپنی باقی چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے کام پہ ہی توجہ دیتا رہا. لیکن میں نے یہ ریئلائز کیا ہے، یا میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو بیلنس ہونا چاہیے، اس کو فیملی کو ٹائم دینا چاہیے. اب میں زیادہ ٹائم دیتا ہوں. جہاں تک یہ ہے کہ میں اگر بچوں کے لیے کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو اس سے وہ متفق یا خوش ہوتے ہیں، یعنی تو اس میں تو الٹیمیٹلی تو نہیں، مطلب ابھی فائنل تو نہیں کہہ سکتے، وہ تو وقت بتاتا ہے. لیکن جیسے میں سمجھتا ہوں کہ وہ لانگ رن میں میرے فیصلوں کو اپریشیٹ کریں گے، اگر شارٹ رن میں ان کو برے بھی وہ لگیں، کیونکہ جو تجربہ ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. لیکن دوسرا میں ذاتی طور پہ بلیو کرتا ہوں چوائس میں، کہ جو کام انسان اپنی خوشی سے کرے اس میں وہ کوئی بھی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور کامیاب ہو سکتا ہے. تو چاہے میرے بچے ہوں، چاہے آپ لوگ ہوں، چاہے یونیورسٹی کے بچے ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو زیادہ سے زیادہ چوائسیز دینی چاہیے، اور جو چیز ان کو اچھی لگے وہ اس کو کریں، تاکہ جب شوق سے کریں گے تو اس میں وہ ایکسل کریں گے. تو یہ میرا یہ نظریہ. تو ڈیفینیٹلی کچھ جگہوں پہ میں اپنا مشورہ بھی دیتا ہوں، کچھ جگہوں پہ جہاں فیصلہ کرنا ہوتا ہے ایز والد، وہ میں فیصلہ ان کے لیے میں نے کیا بھی ہے. لیکن مجھے جو بچوں سے فیڈ بیک ملا ہے انڈائریکٹلی میں نے محسوس کیا کہ وہ ان فیصلوں سے خوش ہیں. بالکل سر، بہت شکریہ، آپ نے بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی. جو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ہائر لوگ ہیں وہ کس طرح سے ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ جو ہیں وہ کس طرح سے اپنی جو لائف ہے اس کو وہ کام کر رہے ہیں، اور جو اپنا پروفیشن ہے اس کو بھی چلا رہے ہیں. ساری باتیں جو میرے ذہن میں آ رہی تھی وہ ہو گئی ہیں، اور اگر اور بھی کچھ باتیں ہوں گی، اور بھی سوالات ہوں گے تو وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم دوبارہ سر سے ٹائم لیں اور ان کے ساتھ یہ ڈسکس کریں اور بیٹھ کر اور آپ لوگوں کو یہ سنائیں کہ تاکہ آپ لوگوں نے کل کو جا کے ایسے ہی کسی ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ بننا ہے، ایسے کسی ڈپارٹمنٹس کو چلانا ہے، اس کے علاوہ اور بھی ادر ڈپارٹمنٹس میں جانا ہے. لیکن آپ کو کس طرح سے اپنی جو فیملی ہے، اپنے جو کام ہیں ان میں بیلنس رکھنا ہے، اور کس طرح سے ان کو چلانا ہے. اسی کے ساتھ ہی مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیں. نیکسٹ کسی اور مہمان کے ساتھ کسی اور پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں، اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں، تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی تمام لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. بہت شکریہ.